اللہ کے لیے تمام جد و سلام محمد وآل محمد کے لیے ناظرین السلام علیکم۔ میرا نام ہے فیاض احمد اور آج ہم حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ ناظرین آج ہم بات کرنے والے ہیں عالم برزخ کے بارے میں۔ برزخ کے اوپر میری شروع میں بھی بہت سی ویڈیوز تھی، لیکن کچھ لوگوں کی تھی کہ کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ عالم برزخ کی مکمل بات بتائیں کہ یہ عالم کون سا ہے۔ تو پہلے تو میں بتا چکا تھا، لیکن آج میں بتا رہا ہوں، اس پر تفصیلی گفتگو کرنے والا ہوں اور اس سے میں مرحلہ آگے لے کر جاؤں گا اور بتاؤں گا کہ عالم برزخ اصل میں ہے کیا۔ برزخ کے معنی ہے پردہ، کرٹنز، پردے۔ انسان جب تک اس دنیا کے اندر ہے تب تک وہ اس دنیا سے بے خبر ہے جہاں اس نے مرنے کے بعد جانا ہے۔ عالم برزخ بھی ایک عالم ہے جیسے یہ عالم ہے، لیکن فرق کیا ہے وہ آگے جا کر میں تفصیل میں بتاؤں گا۔ عالم برزخ ایک ایسا جہان ہے جہاں مرنے کے بعد روحوں کو لے جایا جاتا ہے۔ جب انسان کی روح نکلتی ہے، ملک الموت اس کی روح کو کھینچنا شروع کرتا ہے، قبض کرنا شروع کرتا ہے۔ جب اس کی روح کو آہستہ آہستہ نکالتا ہے تو اس کی آنکھوں سے جو پردے ہٹتے ہیں، ان پردوں کا ہٹنا ہوتا ہے اور وہ پھر وہ عالم برزخ کو دیکھتا ہے کہ عالم برزخ کیسا ہے۔ مرنے کے بعد روحوں کو وہاں لے جایا جاتا ہے، اور یاد رکھیں ناظرین، عالم برزخ کب سے ہے؟ یہ تب سے ہے جب سے یہ دنیا بنی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنی بھی دنیا کے اندر انسان آئے اور پھر مر گئے وہ عالم برزخ میں ہے۔ عالم برزخ کا کوئی وقت متعین نہیں کہ وہ کتنا پرانا ہے، کتنے سال انسان وہاں رہے گا۔ وہیں پر ایک جگہیں ہیں، دو جگہیں ہیں، ایک وادی السلام رحمت والا حصہ، عالم برزخ۔ اچھوں کے لیے ناظرین وہ بہت اچھی جگہ ہے، لیکن بروں کے لیے وہ بہت بری جگہ ہے۔ ناظرین عالم برزخ کے اوپر پہلے میں بات کر لوں کہ وہ جہان ہے کیسا۔ امام علی علیہ السلام سرکار سے پوچھا گیا کہ انسان جب ماں کی شکم میں ہوتا ہے تو جب وہ اس دنیا میں آتا ہے وہ روتا کیوں ہے؟ تو مولا متقیان فرماتے ہیں، امام المتقین سید الامیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ 9 مہینے ماں کی شکم میں رہتا ہے، وہ اس لیے اس کو اپنی کل کائنات، وہ پورے 9 مہینے ماں کی شکم میں رہتا ہے، اسی لیے وہ اس پیٹ کو ماں کے اپنی دنیا سمجھ رہا ہے۔ جب وہ دنیا میں آیا تو وہ رویا کہ میں وہاں سے ہی تھا، میں یہاں کیوں آ گیا۔ انسان بھی یہ سوچتا ہے کہ یہ دنیا ہے، اس کے بعد کیا ہے، لیکن انسان کی جو اصل زندگی ہے وہ عالم برزخ ہے۔ یہاں جو زندگی کاٹے گا اس کے قبر کی منزل کے آگے جو زندگی شروع ہونے والی ہے وہ عالم برزخ کہلائے گی۔ عالم برزخ ناظرین سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسا ہے؟ ایک سوال ہے نا کہ عالم برزخ کیسا ہے؟ عالم برزخ جہان ایسا ہی ہے، لیکن یہاں مادہ ہے، ہر چیز کو ہم چھو سکتے ہیں، ہم ہر چیز کو یہاں بظاہر چھو سکتے ہیں، لیکن عالم برزخ میں ایسا نہیں ہے، ہم کسی شے کو وہاں چھو نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر ایک مثال دیتا چلوں کہ عالم برزخ کیسا ہے۔ میں ابھی یہاں اپنے ہاتھ میں دل میں سوچوں کہ میرے ہاتھ میں گلاس آ جائے تو یہاں نہیں آتا، وہاں آ جاتا ہے۔ یعنی جنتی کے لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ وہ جس چیز کی تمنا کریں گے ان کے سامنے ہوگی، اور عالم برزخ میں جو رحمت والا حصہ ہے جہاں نیک روحیں جائیں گی وہاں ایسا ہی ہوگا کہ وہ جو تمنا کریں گے ان کے سامنے آ جائے گا۔ اس کے برعکس جو اب بات کرتے ہیں کہ جو برے لوگ ہیں، عالم برزخ میں مرنے کے بعد جب روح چلی جاتی ہے تو اس کی نفسانی خواہشات کہ وہ دنیا میں جس چیز کے لیے خواہشات رکھتا تھا وہ اسے وہاں ملے گی، لیکن اس کے اعمال کے مطابق۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص ہے، اس کے دل میں بہت برائی تھی تو وہاں عالم برزخ میں اس کی وہ برائی اس کے ساتھ ساتھ ہوگی اور وہ اس سے جان نہیں چھڑا سکتا۔
سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں چھڑا سکتا؟ کیونکہ دنیا میں خود اس نے اپنے لیے وہ گناہ کیا تھا، اور وہی گناہ اسے قیامت تک اس کے ساتھ رہے گا جو اسے اذیت دے گا۔ جیسے بچھو ہے، مثال بچھو کا کام ہے ڈنک مارنا، سامنے والے پر حملہ کرنا۔ تو اگر ہم دنیا میں کسی سے بغض رکھتے ہیں، حسد کرتے ہیں، تو ہمیں قبر کے اندر وہ بچھو کی صورت میں ہمیں ڈنک مارے گا۔ نیکوں کے لیے ناظرین وہ بہت بہترین جگہ ہے، لیکن بروں کے لیے اللہ معاف کرے وہ ایک بہت ہی بری جگہ ہے۔ قرآن مجید میں اگر ہم قرآن مجید کی روح سے لیں تو قرآن مجید میں جو دو نام آئے عالم برزخ کے لیے، جو دو رستے آئے، وہ کیا تھے؟ ایک کا نام علیین ہے، دوسرے کا نام سجین ہے۔ سجین جو ہے وہ بروں کے لیے ہے، عالم برہور، اور جو علیین ہے وہ نیکوں کے لیے ہے، یعنی وادی السلام۔ اب یہ ہم نے طے کرنا ہے کہ ہم اپنی برزخ کو کیسے سنواریں، ہم اپنی برزخ کو کیسے سنواریں۔ ایک انسان ہے، جب وہ دنیا سے جاتا ہے وہ برزخ کا وہ عالم دیکھ رہا ہے جہاں اس میں جانا ہے، لیکن یہاں ایک سوچنے والی بات ہے کہ کیا ہم برزخ کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اپنے دل میں یہ تمنا کرتے ہیں کہ اگر ہم مر گئے، ہمارے دل میں منصوبہ بندی چلتی ہے، ذہن میں منصوبہ بندی ہے، اب سے 1 گھنٹے بعد میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا۔ ہم ہر آنے والے سفر کی تیاری کرتے ہیں، اگر جہاں سردی ہے تو ہم سردی کی تیاری کریں گے، لیکن کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ جو ازل رہتی دنیا تک قیامت تک کے لیے ہم نے جس جہان میں مرنے کے بعد جانا ہے، کیا ہماری اس کے ساتھ تیاری ہے؟ امام علی سے کسی نے پوچھا کہ مولا کیا اچھا ہوتا کہ اگر اللہ موت کا ہمیں وقت بتا دیتا کہ ہم نے کب مرنا ہے، اللہ میں یہ بتا دیتا کہ ہم نے کب مرنا ہے، کہ ابھی انسان کو نہیں پتا اور اتنا غافل ہے، ابھی نہیں پتا موت کا تو اتنا موت سے غافل ہے۔ اور 99% ہماری قوم جو ہے، 99% جو ہماری قوم ہے وہ موت کو بھول چکی ہے۔ ہمیں برزخ کی تیاری کے لیے کیا کرنا ہے؟ برزخ کی تیاری کے لیے ہمیں اچھے اعمال لے کر جانے ہیں، اپنے زندگی کو اس قابل بنانا ہے کہ ہم اگر دنیا سے جا رہے ہیں تو لوگ ہمارے پیچھے فاتحہ پڑھیں، ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کریں، نہ کہ ہمارے جانے کے بعد یہ باتیں کی جائیں کہ یار یہ بندہ بڑا غصے والا تھا، یہ ہر کسی سے بدتمیزی سے پیش آتا تھا، بد اخلاق تھا، زبان کا تیز تھا۔ یہ چیز نہیں چلے گی۔ تو برزخ کا آج میں نے ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن بتایا ہے کہ عالم برزخ کا ایک لمحہ انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ میں لمحے کی بات کر رہا ہوں، وہاں جو جا کر دنیا سے ابھی اس سفر میں ہے، آگے میں آنے والی اس پہ بات کروں گا، لیکن میں ابھی جو ایک بات کر رہا ہوں کہ ایک لمحہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہم موت سے غافل ہیں۔ آج یہ باتیں کوئی سننا نہیں چاہتا، معذرت کے ساتھ آج یہ باتیں کوئی سننا نہیں چاہتا۔ اس کی وجہ کیا؟ خوف آتا ہے۔ گناہ کرنے سے پہلے انسان نہیں سوچتا، لیکن اس کی سزا سے انسان کو خوف آتا ہے۔ بے شک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کریں گے، کیسے شفاعت نہیں کریں گے؟ ہم امت ہیں ان کی۔ اور لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ آپ اپنے دل میں جب تک ان کے لیے اپنی خلوص دل سے محبت اجاگر نہیں کریں گے، ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر نہیں چلیں گے، آپ کو اس کی سزا ملے گی۔ عالم برزخ اور انشاءاللہ اگلی اب ویڈیو جو میں لاؤں گا اس میں میں بتاؤں گا جو ہم دنیا کے اندر کرتے ہیں نا، ہم نے وہ وہی ہمارے سامنے ہے، ہم اس سے جان نہیں چھڑا سکتے، ہم اس سے جان نہیں چھڑا سکتے کیونکہ ہم نے وہ خود بنائی ہے۔ اگر ہم نے اپنی عالم برزخ کی زندگی کو سنوارنا ہے تو یہاں صاف ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں جانا ہے تاکہ ہمارا برزخ کا سفر بآسانی گزر جائے، کیونکہ ہمارے یہاں جتنے اعمال ہیں وہاں کھل جانے ہیں،
اور وہ جہان ایسا ہے کہ یہاں تو ہمیں اگر کوئی سزا دینا چاہے ہم کہیں بھی چھپ سکتے ہیں، لیکن اس عالم میں کیا حالات ہے؟ وہاں سزا کا یہ حال ہے کہ وہاں بچ نہیں سکتا، چھپ نہیں سکتا۔ یہ حالات ہیں اس جہان کے۔ کوشش کریں اپنی زبان سے اچھے الفاظ ادا کریں، جتنا ہو سکے درود پاک میں اپنی زبان کو مصروف رکھیں، اپنے اعمال کو درست کریں، کیونکہ برزخ اسی کی آسان ہے اور اچھی ہے اور اچھی سے گزرنے والی ہے جس کی زبان اچھی ہے، جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کا اخلاق اچھا نہیں، جس کی زبان اچھی نہیں، جو ہر کسی کو کچھ نہ سمجھتا ہو۔ عالم برزخ میں اس کے لیے بڑے برے حالات ہیں، اور اپنے دل سے ایک چیز نکال دیں کہ میں سب سے اچھا ہوں، میں سب سے اچھا ہوں۔ اس چیز کو آپ اپنے دل سے نکال دیں۔ اگر آپ اپنے دل میں یہ رکھتے ہیں کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں، میں بہت بڑا ہوں، میرے جیسا تو نمازی کوئی نہیں، میرے جیسا تو عالم کوئی نہیں، میرے آگے تو کوئی بول ہی نہیں سکتا، تو یہ آپ کے اعمال کو ختم کر دے گا، یہ آپ کی زندگی کو تباہ کر دے گا۔ آپ کی دنیا بھی خراب ہے، آپ کی آخرت بھی خراب ہے۔ ناظرین، یہ آج ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن دیا میں نے عالم برزخ کا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔